شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا و تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائی۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہے، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعہ کی شکل میں آپ کے دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعلیف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والی ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا، تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر توالت کا باعث ہوگا، البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کی حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا، تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علل کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی معاشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج، مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آمین تمام احادیث کو لے لیں گے جو سنداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی، اور تکرار کے بغیر انہیں تین اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو، مثلاً اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کی بنا پر دوسری سند کے پہلو آئی ہو، کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنی اضافہ پایا جاتا ہو،
دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہو تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہو، یعنی ان کے ناقلین راوی نقل حدیث میں صحت ثقافت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پائے جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہو، جس طرح کے بہت سی احادیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ جب ہم اس قسم کے سکھا لوگوں کی مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ایسے روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولیٰ جیسے راویوں کی حفظ و اتقان سے متصف نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں سے ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے دیگر حامل اثار اور ناقلین اخبار ہیں۔ یہ حضرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت جیسی صفات میں معروف ہیں، لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان اور روایات کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات عطا، یزید اور لیث، جن کا ہم نے ابھی نام لیا کا موازنہ حدیث کے حفظ و اتقان میں منصور بن معتمر، سلیمان، عامش اور اسماعیل بن ابی خلف سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے کہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے۔ ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، عامش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فراواں اہل علم کو نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔ اگر آپ دیگر عنصروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرا سامنے آتا ہے۔ مثلاً آپ ابن عون، ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بصری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق و امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک مرتبہ کا تعلق ہے تو اہل علم کی ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے ناواقف ہے، یہ مثال ایسی بات نشان ثابت ہے جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لیں اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائیں اور ناکام درجہ والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائیں، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں، اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے۔ اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تعریف کریں گے جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں۔ ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے عبداللہ بن مصور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر نخعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی۔
جن پر وضع احادیث اور روایات صادق الزامات ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالباً تعداد منکر و غلط احادیث پر مشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی اعتراض کریں گے۔ کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے۔ جب کسی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے، اجتہاد و استنباط کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اس قسم کی روایات حدیث میں عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جرح بن منہال، ابو طوفہ، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صحبان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے، نہ ان روایات سے کوئی سروکاری رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف نصب اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ راوی عام طور پر اہل علم و حفظ و ثقات کی موافقت کرتا ہے تو اس نے گہرائی میں جا کر اس کی موافقت کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ متفرد کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو اس کے دوسرے مکتبوں کے ہاں نہیں ہے تو اس کا یہ اضافہ محدثین کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ لیکن جس حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ امام زہری جیسے جلیل قدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے، جن کی کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں، یا وہ ہشام بن عروہ جیسے امام تابعین سے روایت کرتا ہے، ان دونوں کی احادیث جو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی اکثر روایت میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں، اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث محدثین کے طریقہ کار کے کچھ حصہ ہر شخص کی اور اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طریقہ کار کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول احادیث جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے ان کا ذکر ہوگا، یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے تو جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔ انشاءاللہ اس وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سے لوگوں کے ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لیے لازم تھا غلط روایاں نہ دیکھی ہوتی، اور اگر انہوں نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے تو صدق و امانت میں معروف ہے، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد جو کچھ وہ سیدھا سادے کم عقل لوگوں کے سامنے بے پرواہی سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے اکثر سے غیر مقبول ان لوگوں سے عقل کیا گیا جن سے روایت لینے پر اہل علم راضی نہیں، اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ ہم قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو ہم نے صحیح و ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے لیے اصول کے حوالے سے جو مطالبہ کہ اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو قوم کی طرف سے کمزور اور موجود سندوں سے بیان کی کہ منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان احادیث کے عیوب سے ناواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا، تو صرف اسی بنا پر ہمارے دلوں کے لیے آپ مطالبہ کو تسلیم کرنا آسان ہو۔ اللہ آپ کو توفیق سے نوازے۔ آپ جوان لے کے ہر ایسے شخص پر جو صحیح و ضعیف روایت اور ثقہ اور متہم راویوں کے مابین امتیاز کر سکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث کے سوا جن کے صحیح طرق سے حاصل ہونے کا اور جن کے نقل کرنے والوں کے غیر متہم ہونے کا علم ہے کوئی اور روایت بیان نہ کرے، اور ان روایات کے بیان سے بچے جو متہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے معاندین سے مروی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے جو کہا اس کے برعکس کو ترک کرتے ہوئے اسی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان ہے،
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کی کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر اپنی کی پر پچھتانے لگو۔ اور اللہ جل شان نے فرمایا مما ترضون من الشہداء، ان گواہ میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا وَشَهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اپنی میں سے دو معتبر لوگوں کو گواہ بنا لو۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ فاسق پہ پہنچائی ہوئی خبر ساکت الاعتبار اور ناقابل قبول ہے، اور جو شاہد عدل نہیں اس کی گواہی مردود ہے۔ خبر اگرچہ بعض وجہ سے شہادت گواہی سے مختلف معنی کی حامل ہے، لیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم میں باہم شریک ہیں۔ جہاں علم کی ہاں فاسق کی خبر ناقابل قبول ہے، وہیں تمام کی ہاں اس کی گواہی بھی مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناقابل قبول خبر کی روایت کی نفی کو بینی سے دروازے کرتی ہے، جس طرح قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مشہور حدیث ہے، جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔